جیسے آپ کراچی میں رہتے ہیں, ایک آیا جی موبائل سنیچر آیا, اس کے پاس گن ہے, لیکن وہ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم ہے, اس کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے, تھوڑا سا اس نے سوچا کہ یار اس بندے کے پاس تو خود ہی پیسے نہیں ہیں تو میں کیا لے کے جاؤں, یا اس نے آپ سے موبائل چھینا چلا گیا. لیکن اگر یہ ٹاسک ایک روبوٹ کو دے دیا جائے کہ تم نے جا کے فلاں بندے کو مارنا ہے, اسے موبائل چھیننا ہے, تو سوچیں کیا ہوگا. اس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے, اس کا کوئی دل نہیں ہے, اس کو جو انسٹرکشن ملیں گی وہ جائے گا, اس کو مارے گا, موبائل بھی لے کر آ جائے گا. تو ہم اس خطرناک دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں. اچھا ویسے یہ قدم تو ہم نے, اگر اس پہ بات کر رہی ہیں آپ, تو یہ قدم ہم 2004 سے پہلے رکھ چکے ہیں, جب امریکی ڈرون حملے ہوا کرتے تھے اور یوٹا میں بیٹھ کر امریکی جو ڈرون آپریٹر ہوا کرتے تھے ایک ویڈیو گیم کی طرح کھیلتے ہوئے امریکی پریڈیٹرز اور ریپر ڈرونز کو جب وہ ان کو استعمال کرتے تھے, اور وہ پھر پاکستان میں یا افغانستان کے سرحدوں پہ جا کے ہیل فائر میزائل داغا کرتے تھے, اور ان کے لیے اٹ واز جسٹ ویڈیو گیم. اس کا ایک, لیکن ہم ایک کہتے ہیں نا اسپریڈ اس طرح کا نہیں دیکھ رہے تھے. کچھ ممالک تھے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, لیکن یہاں پر ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت, اردو میں کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجد جیفری ہینچن نے اے آئی کی ایجاد کو بڑی غلطی قرار دے دیا ہے. انہوں نے گوگل کو خیر بات کہہ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی جو یہ روبوٹس ہیں یہ انسانی دماغ سے تیز ہو جائیں گے, ممکنہ طور پر خطرناک رجحانات سیکھ لیں گے, جس کے نتیجے میں نوبت قاتل روبوٹس تک پہنچنے کا خدشہ ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی جلد سچ کا خاتمہ, ہر طرف جھوٹ یعنی پروپیگنڈا پھیلانے کا باعث بنے گی. جعلی تصاویر, ویڈیوز اور جعلی متن لوگوں کو حقائق سے دور کر دے گا, اور آپ کے پاس کوئی کلو نہیں رہے گا کہ آپ ریالٹی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور دوسرا یہ کہ آج کل کچھ منظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں, جس طرح سے ڈیپ فیک کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں, پھر اس کے بعد شکلیں چینج ہو سکتی ہیں, یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو از دی لمٹ فار دیٹ. تو کیا ہو سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء خان صاحب, چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا پریزیڈینشیل انیشیٹو فار اے آئی اینڈ کمپیوٹنگ. بہت شکریہ جی فار بینگ ود اس. ضیاء صاحب, یہ واقعتاً جس طرح کے کچھ چیزوں کے ظاہر ہے کہ اس کی یہ بہت ایک وسیع و عریض ٹاپک ہے جس پر بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے ہاں آپ کو لگتا ہے کہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی فلمیں بھی اس حوالے سے بنی, جی ایئر کرافٹ تھا تو اس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اے آئی سے چلانے والا بتا دیا, لیکن اٹ وینٹ روگ, اور وہ پھر اپنے حساب سے اس نے کمیوٹ کر کے پھر ہیومینیٹیرین اینگل ہی اس میں سے نکل جاتا تھا. کیا کیا خدشات ہیں اور خطرات ہیں جو کہ بڑے سیریسلی لاحق ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے نا, یہ جو نئی فیلڈ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہے, مگر اس کی ایک سب فیلڈ ہے جو اس وقت ہائپ ساری لے رہی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں جنریٹو اے آئی. جنریٹو اے آئی صرف باٹس نہیں ہے, بلکہ ایسا بھی ہے کہ میں شاید آپ بھی تھوڑے دنوں میں نہ ہوں, اس سینس میں کہ میں کہوں گا کہ مجھے ایک ایسا مارننگ شو بنا کے دو جس میں شیخ رشید ڈسکشن کر رہے ہوں, تو وہ خود اس کو جنریٹ کر دے گا پورے ویڈیو کو. آج سے 6 مہینے سال بھر بعد بھی موسٹ پرابلی آپ لوگ تو ہوں گے, کیونکہ وہ تو اوور ہائپ کرنے والی بات ہے, مگر وہ کمبینیشن ہوگا آپ کے لائیو لوگوں کے اور جنریٹو اے آئی کا. اچھا اس میں ایک باٹس بھی ہیں. اچھا پھر نارمل اگر حالات ہوتے نا تو میں یہ کہتا کہ یار یہ جو اتنا شور مچا رہے ہیں نا لوگ, اچھا یہ خطرہ تو ہے جھوٹی خبر کا, and it is taking over jobs, لوگوں کی جابس بھی جا رہی ہیں. اچھا نہیں, اب اس میں باری باری کرتے ہیں. اس میں یہ خطرہ تو ہے جھوٹ بولنے کا, مگر یار کیا انسانوں میں جھوٹ بولنے کا خطرہ نہیں ہے؟ انسان اب یہ پاکستان میں انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا. نہیں, انسان کراچی پاکستان میں اس وقت اتنے چینلز ہیں, 1-2 کے علاوہ کوئی بھی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. بیچارے اگر سچ بھی بول رہے ہو نا, مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو انسان بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں اور اے آئی بھی بول سکتی ہے. اس میں تو پروگرام فیڈ کیا جائے گا نا, فیڈ کیا ہوا نا, جو اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے نا. اچھا تو پہلے تو یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ مس انفارمیشن پھیلانے کا خطرہ ہے, کیونکہ تھوڑے دنوں میں گوگل, آپ جب گوگل پہ جائیں گے تو وہ جنریٹو اے آئی, یہ بھی بنگ پہ کوئی بھی آدمی, چیٹ جی پی ٹی جو 4 ہے, آپ بنگ پہ جائیے اس وقت, جو مائکروسافٹ کا سرچ نیٹ ورک ہے, اور اس میں آپ چیٹ کا آپشن سلیکٹ کریں, فری آف کاسٹ آپ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں گے, کر سکتے ہیں. اسی طرح گوگل بھی ابھی آنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. سر اور ایک چیز پتہ ہے کیا ہے کنسرننگ, کیا ہے کنسرننگ, یہ ہے کہ what we can lose is the control.
جی جیسے صدف نے ابھی بات کی نا کہ اس کے اندر جو فیڈ کیا جاتا ہے، اب معاملہ فیڈ کرنے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، اب معاملہ اس اے آئی کی اپنی سمجھ بوجھ پر بھی آ جاتا ہے. دیٹ از کنسرننگ. ہاں ایرر ہو سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ضیاء صاحب میرے لیے خطرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ نہیں جی ضیاء صاحب بھی خطرہ ہیں اور تم بھی خطرہ ہو. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نا، مطلب اے آئی کے پیچھے جو ہے نا، اس وقت جنریٹیو اے آئی کے پیچھے وہ پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے پورا جتنا انٹرنیٹ ہے نا اس کو وہ پڑھتا ہے، آپ اس طرح سمجھیں، اس سے سیکھتا ہے اور وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس لفظ کے آگے آپ نے جو سوال پوچھے نا، جی جی، اس لفظ کے آگے وہ کیا لفظ آئے گا، اوکے، تو وہ پریڈکٹ کر کر کے پورا کر دیتا ہے. مگر اس کے فائدے بہت ہیں. دیکھیں نقصانات ہیں، کیا چھری کا نقصان نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا بندوق کا نقصان نہیں ہے؟ مگر فائدے بھی بہت ہیں. اچھا سر، کیونکہ یہ ایلان مسک بھی اس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں، ایک باقاعدہ ریگولیٹری باڈی بنانے کی بات کی گئی کہ جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو ان کی تمام تر اسکریننگ ہونی چاہیے، وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کیا ایتھیکل ان کی جو ہے وہ ڈائریکشنز ہیں. لیکن اگر یہ سب کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر تو سب اپنی مرضی سے اسے آپریٹ کریں گے. میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ امریکن گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کو زیادہ ٹرسٹ کریں گی اور یا کیا وہ ہزاروں لوگوں کو زیادہ footing پہ ٹرسٹ ہیں؟ کریں گی؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں ریگولیشن آج تک تو کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ریگولیشن نے. پاکستان میں تو ایچ ای سی نے یونیورسٹیاں کے بہتر کر لی، اور اگر امریکہ تھانے دار ہے پوری دنیا کا، وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ریگولیشن سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اچھا مجھے چلے ایک چیز سمجھائیں، یہ جو جیفری ہنٹن صاحب ہیں انہوں نے کیوں خطرناک قرار دیا؟ دیکھیے یہ بہت قابل آدمی ہے، میرے سے تو ہزاروں گنا زیادہ قابل آدمی ہے، تو میں ان کے موٹیوز اور اس کو نالج کو تو چیلنج کر نہیں سکتا. اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کیوں کیا؟ نہیں ایک ہی از دا انوینٹر، پہلا جو فاؤنڈیشن لے کی اس کے بعد بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، مگر فاؤنڈیشن کو انہوں نے نہیں بنائی. اچھا اب یہ نا امریکہ کی سائیکی کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. امریکہ میں جب ایٹم بم آیا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں آخر ختم ہوا 2 شہروں تباہ ہونے پہ، تو اس وقت سے امریکن سائنٹسٹ بہت کیئرفل ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت کسی سائنٹسٹ نے کوشچن نہیں کیا نقصانات. اس وقت صرف یہ سوچا کہ جنگ جیت جائیں گے. اچھا پھر ان کو ریئلائزیشن ہوا، پورا 50s اور 60s اور گلڈ کمپلیکس ڈیولپ ہوا. پڑھا لکھا آدمی گلٹی بھی ہوتا ہے نا، جاہل آدمی تو گلٹ بھی نہیں فیل کرتا، وہ کہتا ہے یار کر دیا تھا میں نے. تو وہ والا بیک گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ سائنٹیفک کمیونٹی اور پڑھے لکھے کمیونٹی کی ایک وہ بن گئی ہے سائیکی کہ وہ پہلے کرتے ہیں پھر وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ جیسے وہ ایٹم بم بنایا تو بعد میں جناب یہ ہو گیا، جس نے گرایا وہ بھی پاگل ہو گیا، باقی ملک نہ بنائیں. پہلے اپنی اماں کے نام پہ جہاز کا نام رکھا اینگولا پہ. آپ کی نالج بہت زیادہ ہے. پوائنٹ میرا کہنے کا ایگزیکٹلی آپ وہی بالکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچ گئے. پہلے انہوں نے خود ہی ایجاد کی، اب ان کو ایسا لگ رہا ہے جو کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ایک بات سچ ہے. پہلے میں سمجھ رہا تھا، میں کیا پوری انڈسٹری سمجھ رہی تھی کہ وی آر ایٹ لیسٹ 50 to 100 years away from it. ان دا لاسٹ ایئر اور 2 ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی آپ کو جا کے استعمال کریں نا، یعنی بنگ پہ، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ ایک چیز جو ہے وہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے. اور ابھی تو یہ ڈون ہے، یعنی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن سامنے انسان ہے یا باٹس ہے آپ کو نہیں معلوم. اچھا تو مارکیٹنگ کے لیے آپ پاور امیجن کریں نا، مارکیٹنگ کی پاور آپ امیجن کریں کہ میں کسی بھی آدمی کو جو وہ بات سننا چاہ رہا ہے. دیکھیں فیس بک پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے، فرض کریں میں ٹرمپ کا سپورٹر ہوں، فیس بک مجھے ٹرمپ کے صرف سپورٹروں کا پوسٹ دکھائے گا، پازیٹیو ٹرمپ سے ریلیٹڈ پازیٹیو ہاں. کنٹینٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری اگر کوئی بیوقوفی کا آئیڈیا بھی ہے نا، وہ ایکو چیمبر بن جائے گا. نہیں وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ تو مجھے ضیاء الحق صاحب کا دور یاد آ گیا کہ جب وہ اخبارات ہی وہ دیے جاتے تھے ایڈٹ کر کے جو وہ دیکھنا چاہتے تھے. بالکل. تو ایگزیکٹلی یہ وہی معاملہ ہے. تو اب یہ جنریٹیو اے آئی میں بھی یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے ٹرین کر دیا اس کو ایک اسپیسیفک ویو پوائنٹ پہ، اور وہ ویو پوائنٹ مثال کے طور پہ خواتین کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے خواتین کو تو سلولی اینڈ گریجولی. اچھا مگر اس وقت جو زیادہ تر لوگ ڈر بتا رہے ہیں نا وہ 15 ایئرز آگے کا ہے. ایک چیز اور کہ یہ بھی خطرہ ہے، ظاہر ہے ویسے ہی ان امپلائمنٹ اتنی ہے پاکستان کیا دنیا بھر میں ہم دیکھیں لوگوں کی جابس خطرے میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب مشین آ جائے گی تو اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک مشین وہ کام کر دے گی. اصل میں ذرا سخت بات کہنے والا ہوں، یہ نالائقوں کی جاب کو خطرہ ہے. جو لوگ ایسے کام کرتے تھے جس میں اوریجنلٹی کم تھی،
उनकी जॉब को खतरा है। अगर आप आन के सुबह आन के हर रोज एक ही जैसी बोल रही हैं या करीब करीब बोल रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो आपकी नौकरी को खतरा है। अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो वो कंप्यूटर कभी भी जनरेट नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल का शेर या गालिब का शेर कंप्यूटर कभी भी नहीं कर उससे सकता। मिलते जुलते कर सकता है, उससे मिलते जुलते कर सकता है जो पहले बने हुए हैं। नालायकी की इतनी बड़ी सजा कि आप जॉबलेस हो जाएं, दैट इज माय पॉइंट, कि आप सीख सकते हैं। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, हाँ, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है, तो बात ये है कि लेकिन इसमें असल चीज़ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो है कि कंट्रोल से निकल जाना। यानी कि कितना देखें, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, मिसयूज, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए, बनी नो इंसान की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेके लेजर वेपन, हार्प और न जाने क्या क्या। यानी कि वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन जहां पर मामला हमारे कंट्रोल से निकलता है वहां पर वी गेट स्केयर्ड। अच्छा, फिर एक और भी आगे मामला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टेक्नोलॉजी है जिसमें नया प्रोटोकॉल आया है, मैटर प्रोटोकॉल। वो आपकी लाइटें, घर, गाड़ी सबको कंट्रोल करेगा। स्विच अच्छा, ऑन अब स्विच ये ऑफ। जब एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मिलेंगे तो फिर फिजिकल वर्ल्ड पे भी असर है। बिल्कुल भाई, अगर एआई कह रही है कि अभी आप नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है, आप सुबह हो गई है बहुत, आप अभी नहीं जाएंगे, और उसने आपको गाड़ी चलानी नहीं दी, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस से तो टाइम पे घर चले जाएंगे ना, ऐसा होगा ये बता दें या क्या आपको जल्दी कहा कि आप थक गई हैं, अब आप जाएं घर। अच्छा, तो पॉइंट ये, मजाक में कह रहा हूँ, ये तो पॉइंट मेरे कहने का है, ये जब फिजिकल वर्ल्ड और एआई का कनेक्शन होगा, अभी तो सिर्फ झूठ ही हो सकता है ना। नहीं, लेकिन Let's hope। अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची और पाकिस्तान में हमारे अगले यहाँ तो 50 साल में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम पीछे से कुंडी खोल के निकल जाएंगे या कोई वो। हमारे यहाँ तो भाई हम ठीक अभी है तभी जी। पीछे। क्या करना है जी? थैंक यू सो मच जिया खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी और नाजरीन की इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। थोड़ा सा ज़रा हम खबरों से भी अपने नाजरीन को आगाह करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान अदालत में